اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ کیا نہ دیکھا تم نے اسے جس نے حجت بازی کی ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں کہ دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی۔ جب کہا ابراہیم نے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، بولا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ فرمایا ابراہیم نے تو بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے تو لے آؤ تم اس کو مغرب سے، تو مبہوت ہو گیا وہ کافر۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالمین کو۔ یا اس کی طرح جو گزرا ایک قریہ سے جو اوندا پڑا تھا اپنی چھتوں پر، بولا کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بعد اس کی موت کے؟ تو موت دی اسے اللہ تعالیٰ نے 100 برس، پھر اٹھا کھڑا کیا اسے۔ فرمایا کتنی دیر اس طرح رہے؟ بولا میں رہا اس طرح 1 یوم یا یوم کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تم رہے اس طرح 100 برس۔ تو نظر دوڑاؤ اپنے کھانے اور پینے کو کہ خراب نہیں ہوا، اور نظر دوڑاؤ اپنے گدھے کی طرف، اور یہ اس لیے کہ ہم بنا دیں تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے، اور نظر دوڑاؤ اس کی ہڈیوں کی طرف، کیسے اٹھان دیتے ہیں ہم ان کو، پھر چڑھا دیتے ہیں ان پر گوشت۔ جب خوب روشن ہو گیا اس پر بولا مجھے خوب علم ہے کہ بے شک اللہ ہے ہر شے پر قادر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے رب دکھا دے مجھے کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ فرمایا کیا نہیں ہے تمہارا ایمان؟ کہا کیوں نہیں، لیکن اطمینان قلب کو۔ فرمایا تو پکڑ لو 4 پرندے، پھر مانوس کر لو انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کا ایک جز، پھر بلاؤ انہیں آئیں گے تمہارے پاس دوڑے، اور معلوم رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے عزت والا حکمت والا۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ مثل ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال فی سبیل اللہ، ایسی ہے جیسے ایک دانہ اگے اس سے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے اضافہ اس کے لیے جو کوئی چاہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال فی سبیل اللہ، پھر نہیں جتاتے ہیں
خرچ کیے پیچھے کوئی نوازش اور نہ دیتے ہیں کوئی اذیت، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہیں کوئی خوف ان پر اور نہیں وہ محزون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ایک قول معروف اور مغفرت بہتر ہے اس صدقے سے پیچھے لگی ہو جس کے کوئی ایذا، اور اللہ تعالیٰ ہے غنی حلم والا۔ اے ایمان والو، نہ تم باطل کر ڈالو اپنے صدقات کو نوازش سے، اور نہ ایذا پہنچا کر ان کی مانند جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں رکھتے ایمان اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر، تو ان کی مثال جیسے کہ ایک ہموار چٹان، اس پر ہے کچھ مٹی تو پڑے اس پر زور کی بارش، پھر کر چھوڑے اسے صاف۔ نہیں ہے قدرت انہیں کسی شے کی اپنے کمائی سے، اور اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہدایت قوم میں کافرین کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنے کو اور ثبات انفس کے ساتھ، مانند ایک باغ کے اونچی جگہ پر پڑے اس پر زور کی بارش تو لائے پھل کئی گنا، اور اگر نہ پڑے زور کی بارش کافی ہو پھوار، اور اللہ تعالیٰ جیسے تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا آرزو مند ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور آناب کا جاری ہوں جس کے تحت نہریں، اور اس کے لیے ہوں اس میں ہر طرح کے ثمرات، اور آ پہنچے اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد ہے ناتواں، تو آ پڑے اس پر ایک بگولا جس میں ہے آگ اور وہ جل جائے۔ ایسے ہی روشن فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم تفکر کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔